درود پاک بنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زندگی میں ہی اولاد میں جائیداد تقسیم کرنا۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہے تو کیا حکم ہے؟ بیٹوں اور بیٹیوں کو کتنا کتنا حصہ ملے گا؟ اگر کوئی بعض اولاد کو حصہ دے بعض کو نہ دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نیز اولاد والد سے اس کی زندگی میں اپنے حصے کا زبردستی مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ ہمارے سماج کا یہ مسئلہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ والد جب تقسیم کرتا ہے تو اس کا طریقہ بالکل الگ اختیار کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد یہ سمجھتی ہے کہ باپ کی جو بھی جائیداد ہے اسی وقت سے ہماری ملکیت ہے گویا کہ، یعنی اپنا پورا حق اس پہ جتاتی ہے کہ صاحب مجھے اب تک دیا نہیں ہے، کہ والد صاحب بٹوارا نہیں کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں۔ بعض گھروں میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ شریعت کا آخر اس بارے میں کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے تمام مملوکہ اموال کے بارے میں اپنی زندگی میں اختیار ہوتا ہے، چاہے کل مال خرچ کر ڈالے یا کسی کو دے دے۔ جو آپ کی ملکیت ہے، جو آپ نے کمایا ہے، اس کے آپ مالک ہیں۔ آپ چاہیں تو سارا کا سارا خرچ کر دیں اپنی زندگی میں، چاہیں تو کسی کو دے دیں اپنی زندگی میں، چاہیں تو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کے طور پہ غربا میں، مساکین میں، مدارس و مساجد کے لیے تعاون کے طور پہ دے دیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کا اختیار ہے، کیونکہ وہ چیز آپ کی ہے، آپ کی ملکیت میں ہے۔ کسی کو کوئی حق مالکانہ حاصل نہیں ہوتا ہے اولاد کو والد کی زندگی میں۔ فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی میں، اس کے مال میں، اس کی زوجہ، اولاد یا کسی اور کا بطور وراثت کوئی حق نہیں۔ بطور وراثت کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ وراثت جو ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد ہوتی ہے، یعنی والد کا مال ہے تو اس میں وراثت کب جاری ہوگی؟ جب والد کا انتقال ہو جائے گا۔ ماں کی چیز ہے، ماں کی ملکیت میں ہے، تو جب تک ماں زندہ ہے آپ اس سے زبردستی مطالبہ نہیں کر سکتے، والد سے زبردستی مطالبہ نہیں کر سکتے کہ صاحب دیتے کیوں نہیں، اتنا ٹائم ہو گیا کہ ہمارا بٹوارا نہیں کیا اب تک، جو ہے ہم پریشان ہیں۔ بھئی آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں آپ کو، آپ بھی کمائیے اور اپنا خرچہ کیجئے۔ آپ اپنے لیے الگ سے جائیداد اکٹھی کرو، پیسہ جمع کرو، کچھ بھی کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب تک نابالغ تھے باپ کے ذمہ داری میں تھے، اب بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، اب تو شادی شدہ ہو گئے، تو آپ کی ذمہ داری اب والد کے اوپر تو نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا اس میں وراثت کے طور پہ، لہذا اس کا زبردستی مطالبہ بھی اپنے باپ سے نہیں کر سکتے، جبر نہیں کر سکتے، زبردستی اس سے لے نہیں سکتے اس کی زندگی میں کہ صاحب دو گے کیسے نہیں۔ ایسا چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے؟ بہت زیادہ یہی حالات ہیں، گھر گھر کے حالات یہی ہیں۔ اولاد تھوڑی سی بڑی ہوئی، شادی ہو گئی تو اب انہیں بس الگ چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے کہ مطلب سب انہی کا ہے، اب والد کا کچھ رہا ہی نہیں، ماں کا کچھ رہا ہی نہیں، پورا حق جتاتے ہیں اس پہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ البتہ اگر کوئی اپنا مال اپنی زندگی میں اولاد میں تقسیم کرے تو بہتر ہے، اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مگر وہ اس کو اختیار ہے۔ مجھے حق نہیں ہے میں اپنے والد سے زبردستی لے لوں۔ ہاں، میرے والد اگر اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے، اپنی زندگی میں میرے حصے کے مطابق مجھے دینا چاہتے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے، ان کا کرم ہے کہ اپنی چیز مجھے دے رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر زندگی میں تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ بیٹوں اور بیٹیوں میں سب کو برابر دے۔ وراثت مرنے کے بعد نافذ ہوگی تو اس میں تو لڑکی کا ایک حصہ اور لڑکے کے دو حصے، ٹھیک ہے؟ لڑکی کی بنسبت لڑکے کا ڈبل ہوتا ہے شرعی اعتبار سے، مگر جب وہ زندگی میں دے رہا ہے تو وہ وراثت نہیں ہے، وراثت کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس کی طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ اب جب تحفہ اولاد کو دے گا تو سب کو برابر دینا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جتنا بیٹے کو دیا اتنا بیٹی کو بھی دے دے۔ البتہ اگر بیٹے کو بیٹی کی بنسبت دگنا دیا تو یہ بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔
یعنی وراثت کا جو طریقہ ہے اگر اس طریقے پہ اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہے تو بلا شبہ کر سکتا ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے، مگر بہتر تو یہی ہے کہ لڑکا ہو کہ لڑکی ہو اپنی زندگی میں دے رہا ہے تو سب کو برابر دے دے۔ اور اگر مثال کے طور پہ لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں تو 2 حصے لڑکے کے 1 حصہ لڑکی کا اس طور پہ تقسیم کیا، تب بھی والد گناہ گار نہیں ہوگا، یعنی اس کی طرف سے یہ ناانصافی نہیں کہی جائے گی، یعنی وہ وراثت کے طور پہ جو تقسیم ہونا تھی اسی طریقے سے اپنی زندگی میں اس نے تقسیم کر دیا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ لڑکیوں کو تو پوچھا ہی نہیں جاتا ہے، جائیداد جب والد تقسیم کرتا ہے یا ماں تقسیم کرتی ہے تو لڑکیوں کا نمبر نہیں ہوتا ہے، وہاں لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ سب کچھ انہی کا ہے اور بہنوں کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے، جبکہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اگر والد اپنی زندگی میں تقسیم کر رہا ہے اور بیٹیوں کو کچھ بھی نہ دیا، بیٹوں کو ہی دے دیا، تو یہ ناانصافی کہلائے گی اور اس کی گرفت ہوگی، ہو سکتا ہے سزا بھی اسے ملے قیامت کے دن، کیونکہ ناانصافی کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر اپنی زندگی میں دینا ہے تو برابر دیں، اور مرنے کے بعد اگر بیٹے بانٹتے ہیں، جب جو وارثین ہیں بیٹے ہوں بیٹیاں تو بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے، اس میں بیٹوں کا بھی ہوتا ہے، مگر وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب تقسیم ہو رہی ہے تو یہ بھائیوں کا حق ہے اور بھائیوں پہ لازم ہے، بہنوں کا حق ہے ان کے اوپر کہ وہ ان کو ان کے حصے کے مطابق دیں، بانٹ کر کے دیں، ان کا قبضہ ہو جائے، وہ لے لیں، اس کے بعد چاہے وہ پھر بطور تحفہ اپنے بھائیوں کو واپس کر دیں۔ مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے صرف فارملٹی کے طور پہ کہہ دیا کہ بھئی اب جو ہے یہ جو بھی ابا چھوڑ کے گئے ہیں اس کو ہم بانٹ رہے ہیں تو آپ اپنا حصہ لے لینا، بس کہہ دیا۔ بلکہ طریقہ یہ ہے، آپ مثال کے طور پہ پیسوں کی تقسیم ہو رہی ہے تو جو حصہ بہن کا بنتا ہے وہ نکالیں، جو بھائیوں کا بنتا ہے وہ نکالیں، اور اس کا حصہ لے جا کے اس کے ہاتھ پہ رکھیں، بہن یہ تیری امانت ہے ہمارے پاس، یہ تیرا حق ہے، اسے پکڑ، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں دے دیں، وہ لے لے، اس پہ قبضہ ہو جائے اس کا، اس کے بعد اگر اپنی مرضی سے وہ واپس کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، مگر جب تک اس کے پاس وہ چیز پہنچی نہیں، اس نے اس پہ قبضہ کیا نہیں، تو صرف زبان سے اگر یہ کہہ دے نہیں میں نہیں لوں گی تب بھی وہ معاف نہیں ہے، کیونکہ یہ حق شرع ہے، اسے دینا ہی لازم ہے، پہلے اسے دیا جائے۔ اگر بعد میں اپنی مرضی سے وہ کسی بھائی کو واپس کرنا چاہتی ہے، دینا چاہتی ہے، بھائی کو بہن کو جسے چاہے، پھر تو وہ دے سکتی ہے، پھر تو وہ مالک ہے اپنی چیز کی، جسے چاہے دے دے، مگر یہ نیت نہیں کرنا چاہیے کہ میں دے دوں گا پھر بہن لے لے گی اس کے بعد مجھے کو دے دے گی، بھئی کیوں دے دے گی، وہ اس کا حق ہے اور اسے ملنا بھی چاہیے۔ جیسے زمین ہے گی، 5 بھائی ہیں 1 بہن ہے، 25 بیگھے زمین ہے، تو زمین کا بंٹوارا ہوگا تو پھر زمین بھی اس کی، ہاں بلا شبہ، زمین ہی نہیں، پیسہ، زیور، زمین، مطلب حد تو یہ ہے کہ گھر میں اگر 4 چمچے ہیں تو وہ بھی وراثت میں ہے، اور ان چمچوں پہ بھی اس کا حق ہے، جتنا حصہ اس کا پڑ رہا ہے آپ کو وہ دینا لازم ہے، نہیں دیں گے تو بروز قیامت گرفت ہوگی اور عذاب پائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ اسے ملنا چاہیے۔ والد اپنی زندگی میں تقسیم کر رہا ہے تو وہ وراثت کے اعتبار سے کرے، تب بھی ان کا حق انہیں ملنا چاہیے، اور اگر وہ برابر دے تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، بیٹے بیٹیوں کو سب کو برابر تقسیم کر دے۔ بیٹوں کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ صاحب بہنوں کو کیوں دے دیا، یہ تو ہمارا حق تھا، وہ حق صرف بیٹوں کا نہیں ہوتا ہے، وہ بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر بیٹے کو بیٹی کی بنسبت دگنا دیا تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے، یعنی جائز ہے، اس طریقے سے بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اولاد میں سے کوئی فضیلت رکھتا ہو، یعنی دینی فضیلت، کیسے؟ مثال کے طور پہ طالب علم دین ہو، یعنی علم دین حاصل کر رہا ہے تو بہرحال وہ دوسرے بچوں سے افضل ہے، علم دین حاصل کرنے والے کی بڑی فضیلتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ عالم ہو، حافظ ہو، یا والدین کی خدمت زیادہ کرتا ہو، والدین کا فرما بردار ہونا یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا ہے کسی کو دینی فضیلت حاصل ہے تو اس کو زیادہ دینے میں حرج نہیں ہے۔ اگر والد کے 4 بیٹے ہیں، 1 عالم ہے اور 3 غیر عالم ہیں مثال کے طور پہ، تو اگر وہ عالم کو کچھ زیادہ حصہ دے دے تو ناانصافی شرعی اعتبار سے نہیں کہی جائے گی، وہ بیٹے چاہے اسے ناانصافی ہی کیوں نہ سمجھیں، مگر شریعت کے اعتبار سے اس کی گرفت نہیں ہے، اس کی پکڑ نہیں ہے،
اس نے صرف اس کے مرتبے کے اور فضیلت کے لحاظ سے اسے کچھ زائد دے دیا تو اس کی اجازت ہے، رخصت ہے۔ 4 بیٹے ہیں، ایک خوب خدمت کرتا ہے، 3 بالکل نہیں کرتے ہیں، اور ایسا بھی ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر جو زیادہ خدمت کرتا ہے، زیادہ فرما بردار ہے، اگر ماں باپ اس کو کچھ زیادہ دینا چاہیں تو بلا شبہ دے سکتے ہیں کہ اس کو دینی فضیلت حاصل ہے کہ وہ ماں باپ کا زیادہ فرما بردار ہے، ان کی زیادہ دیکھ بھال کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو اس کے صلے کے طور پہ اسے کچھ زیادہ دے دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اولاد یا دیگر حقیقی ورثہ میں سے بعض کو وراثت سے محروم کرنے کی نیت ہو تو دوسروں کو دے دینا یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بچے نافرمان ہو گئے، تھوڑے اس کے مزاج کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں، تو غصے میں آ کر کے اس نے جو ہے کسی اور کو دے دیا سب کچھ، تو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے وارثین کو محروم کرنا ہوا۔ اس کی نیت اگر یہ ہے کہ ان کو 1 پیسہ نہیں دینا ہے، انہیں ذلیل کرنا ہے، بالکل پریشان رکھنا ہے انہیں کیونکہ اس نے میری خدمت نہیں کی، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اس پہ صبر کریں، اس کا اجر آپ کو ملے گا، اور جو نافرمانیاں بیٹوں نے بچوں نے کی ہیں اس کی سزا وہ ضرور بھگتیں گے، بشرطے کہ آپ انہیں معاف فرما دیں، انہیں معاف کر دیں تو اللہ بھی معاف فرما دے گا۔ اگر آپ معاف نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ سزا کے مستحق ہیں۔ وہ رحمان الرحیم جو ہے پھر ان کے ساتھ جو بھی سلوک کرنا چاہے وہ اس کی مرضی پہ منحصر ہے۔ صلی اللہ علیہ النبی وعلی آلہ وصحبہ۔